السلام علیکم بچوں، آج کا سبق ہے زبان گویا، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ تو پہلے ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن بچوں یہ بتا دوں کہ اردو کمپوزیشن اس میں معروضی سوالات، مختصر سوالات اور طویل سوالات سبھی کو حل کیے گئے ہیں۔ آبجیکٹیو، شارٹ، لانگ کوشچن سبھی کو حل کیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور خوب اچھے سے سمجھیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ضرور مدد ملے گی۔ بچوں، آپ کے اگزام نزدیک ہیں، اس لیے ویڈیو سب کو دھیان سے دیکھیں اور جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں اسے اپنی کاپی میں ضرور لکھیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کے بارے میں کئی طرح سے کوشچن آ سکتے ہیں۔ مولانا حالی کی شخصیت پر روشنی ڈالیے، یا پھر ایک ادیب یا نثر نگار کی حیثیت سے حالی کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ یہاں پر ایک نثر نگار کی حیثیت سے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا، آنسر میں نے یہاں پر دیا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر اور ناقد الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں پانی پت کے ضلع کرنال میں ہوئی۔ ایک مشہور ناقد، نقاد کی حیثیت سے بھی الطاف حسین حالی کو جانتے ہیں، اور ایک مشہور شاعر بھی ہیں، ایک مشہور ادیب اور نثر نگار بھی ہیں تھے۔ تو ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وطن میں ہی حاصل کی، یعنی پانی پت میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے اور پھر وہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیسے نابغہ روزگار شخصیت کی صحبتوں سے حالی نے کافی استفادہ کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، وہاں ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہوئی۔ ان اعلیٰ شخصیت سے مل کر انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا۔ حالی اردو نظم و نثر دونوں لکھتے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نظم بھی لکھتے اور نثر بھی لکھتے۔ مرزا غالب کی صحبت نے ان کی شاعری میں نکھار پیدا کیا۔ حالی کی شاعری میں نکھار جو پیدا ہوئی، جو نکھار ہے، وہ مرزا غالب کی صحبت کا اثر ہے۔ آپ کی تصانیف نظم اور نثر دونوں میں ہے۔ حالی کی تصانیف نظم میں بھی ملیں گی اور نثر میں بھی ملیں گی، جو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ آپ اردو نثر کے پہلے ادیب ہیں۔ اردو نثر کے پہلے ادیب حالی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے اردو میں سوانح نگاری کی روایت کا آغاز کیا۔ چنانچہ حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب اردو نثر میں سوانح نگاری کی عمدہ اور بہترین مثالیں ہیں۔ اردو نثر میں سوانح لکھنا، کسی کے شخصیت کے بارے میں ان کے حالات زندگی لکھنا، اس روایت کو حالی نے شروع کیا۔ حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، یہ سب اردو نثر میں مشہور سوانح نگاری ہیں۔ یادگار غالب میں انہوں نے حالات زندگی کے ساتھ زندگی کے حالات بھی لکھے اور حالات زندگی کے ساتھ غالب کے کلام پر بھی ناقدانہ روشنی بھی ڈالی ہے۔ یادگار غالب میں غالب کے حالات زندگی بھی لکھے اور ان کے کلام پر تنقید بھی کیا ہے۔ یاد رکھیں بچوں، حالی ایک مشہور تنقید نگار بھی تھے۔ اس معاملہ میں انہوں نے اس قدر تحقیق سے کام لیا کہ ان کا شمار اردو کے بہترین انشا پردازوں میں ہونے لگا۔ مگر حیات جاوید جو سر سید احمد خان کی سوانح ہے، اس میں حالی نے سر سید کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیا، یعنی بہت بڑھ چڑھ کر جو تعریف کرنا، مبالغہ آرائی، اس پر شبلی نعمانی نے سخت اعتراض کیا۔ حیات جاوید جو سر سید احمد خان کی سوانح ہے، اس میں حالی نے بہت زیادہ مبالغہ سے، یعنی بڑھ چڑھ کر تعریف کی،
جس پر شبلی نعمانی نے اعتراض بھی کیا ہے، اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے شبلی نعمانی بھی ایک مشہور تنقید نگار تھے، تو شبلی نعمانی نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حیات جاوید میں سکہ کے صرف روشن پہلو کو دکھایا گیا ہے اور تاریک پہلو سے جان بوجھ کر چشم پوشی کی گئی ہے۔ تنقید نگار کا کام ہے کہ کسی بھی نظم ہو، نثر ہو، کسی چیز پر بھی ہم اگر تنقید کر رہے ہیں تو اس کے دونوں پہلو کو دکھانا ہے، اس کے تعریف بھی کرنا ہے جہاں پر اچھائی ہے، اور جہاں پہ کمی ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ لیکن شبلی نعمانی کا انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حیات جاوید میں حالی نے صرف روشن پہلو کو دکھایا ہے اور تاریک پہلو اس سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ شبلی کا اعتراض بہت حد تک صحیح ہے، مگر چونکہ حالی سے قبل اردو میں سوانح نگاری کی روایت موجود نہیں تھی، اس لیے حالی نے اس زمن میں جو کچھ لکھا ہے وہ غنیمت ہے۔ اس سے پہلے اردو میں سوانح نگاری کی روایت نہیں تھی، اس لیے حالی کی یہ شروعات تھی، اس لیے اس پر اس تنقید کو جو شبلی نے اعتراض کیا ہے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا، کیونکہ حالی نے یہ نئی شروعات کی تھی۔ اردو تنقید کے میدان میں حالی پہلے ناقد ہیں جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو دنیا کو فن تنقید سے روشناس کرایا۔ یہ پہلے ناقد ہیں، پہلے تنقید نگار ہیں جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی۔ مقدمہ شعر و شاعری دراصل حالی کے کلیات شاعری کا مقدمہ ہے، جس میں حالی نے اردو غزل پر تنقید کرتے ہوئے غزل کے معائب کو بیان کیا اور اصلاح کے سلسلے میں بھی جو مشورے دیے ہیں وہ غزل کی اصلاح کے سلسلے میں قابل قدر ہے۔ تو یہ ایک نثر نگار کی حیثیت سے حالی کا کیا مقام ہے اسے بتایا۔ اگلا کوشچن ہے مضمون، جو حالی نے اس میں لکھی ہے زبان گویا۔ مضمون کا نام ہے زبان گویا۔ اس میں حالی نے جو گفتگو کے آداب بیان کیے ان کی وضاحت کرنا ہے، یا پھر زبان گویا کا خلاصہ، اسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اس جو آنسر دیا گیا ہے دونوں طرح سے جو بھی کوشچن آئے گا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اردو نثر نگاروں میں الطاف حسین حالی اس لیے یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے اردو نثر نگاری میں ایک الگ راہ اپنائی اور اپنے معاصری نثر نگاروں کے بیچ اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے اردو میں ایک ایسی نثر کی بنیاد ڈالی جو سادگی اور پرکاری کے مزین ہے۔ اردو نثر نگاروں میں الطاف حسین حالی کا ایک الگ مقام ہے۔ انہوں نے ایک الگ راہ بنائی اور اپنے معاصر میں جو ان کے ہمسر تھے، جو نثر نگار تھے، ان کے بیچ ان کی اہمیت اس لیے الگ ہے کہ ایک الگ طرح کی نثر نگاری کی بنیاد ڈالی۔ حالی اگر ایک طرف کوہ مشق شاعر ہیں تو دوسری طرف صاحب طرز نثر نگار بھی ہیں۔ نظم اور نثر دونوں میں ان کا ایک الگ الگ مقام ہے۔ ان کے زمانے میں نثر میں تمثیلی انداز بیان کو اپنانا ایک عام سی بات تھی۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ زیر نصاب مضمون زبان گویا میں حالی نے بھی تمثیلی انداز بیان اختیار کیا۔ زبان گویا میں حالی نے اس زبان کو موضوع بنایا ہے جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے زبان عطا کی ہے اسی کو موضوع بنایا ہے حالی نے اس نثر میں، اور کہتے ہیں کہ زبان سب سے اچھی چیز بھی ہے اور سب سے بری چیز بھی ہے۔ اسی زبان کو حالی نے موضوع بنایا ہے۔ اس زبان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اس زبان سے ہم اچھی باتیں بھی بولتے ہیں
اور اس زبان سے ہم بری باتیں بھی بولتے ہیں۔ یہی زبان ہے کسی کو خوش کر دیتا ہے اور یہی زبان ہے جو کسی کو دکھی بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شعر مشہور ہے کہ بنو گے خسرو اقلیم دل شیریں زباں ہو کر، جہاں گیری کرے گی یہ ادا نور جہاں۔ تو یہ زبان ہے جو عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی عطا کرتی ہے۔ اسی پہلو کو یہاں پر اجاگر کیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے بڑی سادگی سے یہ تفصیل درج کر دی ہے کہ دوران گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ گفتگو کے آداب، ہر چیز کے آداب ہیں، اسی طرح ہمارے گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ اگر ہم انداز گفتگو میں کھردرا پن رکھتے ہیں تو اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر دوران گفتگو اپنے مخاطب سے شیریں لہجہ یعنی میٹھے لہجے میں اپناتے ہیں تو اس کے فوائد اور مثبت اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اس پر زور دیا ہے حالی نے کہ اگر ہم بات کرنے کے دوران ہمارے انداز، ہمارے الفاظ کھردرا پن لیے ہوئے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر ہم گفتگو کے دوران شیریں لہجے، میٹھے لہجے میں بات کریں، عمدہ الفاظ استعمال کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں تو اس کے الگ فوائد ہوتے ہیں۔ حالی آگے فرماتے ہیں کہ ہماری زبان کے لیے گفتگو ہی وہ حربہ ہے جس کے ذریعہ ہمیں تاج و تخت بھی ملتا ہے۔ یہی گفتگو ہے، یہی زبان ہے جو ہمیں تاج و تخت بھی دیتا ہے، اور اگر ہمارا انداز گفتگو یعنی بات کرنے کا طریقہ، اور اگر ہمارا انداز گفتگو غلط ہے تو ہم اسی زبان کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے جو ہمیں تاج و تخت بھی دلاتا ہے، اور یہی زبان ہے جو ہمیں ذلیل و خوار اور رسوا بھی کرتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعہ ہم بگڑی کو بناتے ہیں۔ اچھے الفاظ، اگر ہمارا کسی جو دشمن سے مخاطب ہے، دشمن اس سے ہم میٹھی زبان میں بات کریں تو دیکھیں کہ ایک دن وہ ضرور نرم ہو جاتا ہے، تو ہم بگڑی کو بناتے ہیں اور بنائے کو بگاڑتے بھی ہیں، اور یہی زبان ہے جو بنے ہوئے کام کو بگاڑتا بھی ہے۔ تو اس زبان پر حالی نے زور دیا ہے۔ تو اپنے مضمون کے آخر میں حالی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ خدا ہم سب کو شیریں گفتگو یعنی میٹھی بات کرنے والا شیریں گفتگو کا سلیقہ عطا کرے اور سچ بولنے والی زبان ہمیشہ ساتھ رہے۔ سوال ہے، مضمون زبان گویا میں حالی نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ جواب ہوگا، اس مضمون زبان گویا میں الطاف حسین حالی نے زبان کی گویائی، اس کی اہمیت اور مختلف پہلوؤں پر عالمانہ انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ زبان سے کس طرح بات کریں اور اس کے بات کی کیا اثر پڑے گا، اگر شیریں گفتگو ہے تو اس کی اہمیت، اور اگر غلط بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا، اس کے اثرات اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت بہتر طریقے سے اظہار خیال کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے اور بگڑنے کا انحصار یعنی دار و مدار زبان ہی پر ہے۔ زبان ایسی نازک چیز ہے کہ لمحوں میں دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعہ ہم اپنے دوست کو دشمن بھی بنا سکتے ہیں اور دشمن کو دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ تو زبان کی شکلیں اور اس کی معنویت بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کہیں یہ زبان شیرینی ہے، کہیں شہد ہے، تو کہیں زہر ہے، تو کہیں تریاق بھی ہے۔ ہمارے منہ میں ایک زبان ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح بدلتے رہتی ہے، کہیں شیریں زبان استعمال کرتی ہے، کہیں بد زبان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ حالی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب ہوگا اے، زبان گویا۔ دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کس کا کھیل ہے؟ زبان کا۔ کس نبی کی دعا نے دنیا کو غرقاب کر دیا؟ جواب ہوگا
बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्ताफ़ हुसैन के वालिद का नाम क्या था? अल्ताफ़ हुसैन के वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। हाली ने बुलबुल हज़ार दास्तान किसे कहा है? बुलबुल हज़ार दास्तान ज़बान को कहा है। ज़बान गोया किसका लिखा हुआ मज़मून है? ज़बान गोया हाली का लिखा हुआ मज़मून है। हाली का पूरा नाम क्या था? हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली था। हाली कहाँ पैदा हुए? हाली पानीपत में पैदा हुए। ज़बान गोया किस तरह का मज़मून है? ज़बान गोया इस्लाही मज़मून है, यानी इसके ज़रिए मुसन्निफ़ इस्लाह करना चाहते हैं। हाली की पैदाइश कब हुई? हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई। मुक़दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब हो गए हाली। मुक़दमा शेर व शायरी का मौजू क्या है? मुक़दमा शेर व शायरी का मौजू है तनक़ीद करना। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? हयात जावेद के मुसन्निफ़ हाली। शायरी में हाली किसके शागिर्द थे? शायरी में हाली गालिब के शागिर्द थे। हयात जावेद किसकी सवाने है? हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने है। हाली की वफ़ात कब हुई? हाली की वफ़ात 1914 ईस्वी में हुई। हाली ने किस नस्ली सिन्फ को फ़रोग़ दिया? हाली ने सवाने को फ़रोग़ दिया। शेफ्ता किसका तख़ल्लुस है? शेफ्ता नवाब मुस्तफ़ा खां का तख़ल्लुस है। उर्दू में तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब कौन सी है? उर्दू में पहली तनक़ीद की किताब मुक़दमा शेर व शायरी। तो बच्चों, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई ज़बान गोया, उसके कुछ ख़ास सवालात को यहाँ हल किए गए हैं, उसे बताया। बच्चों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त करीब है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसी दुआ के साथ आज अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी।